جس طرح فرائض نماز میں ضروری ہیں، اس طرح شرائط بھی نماز کے لیے ضروری ہیں۔ تو نماز کے اندر 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمازی کے بدن کا، کپڑے کا اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، یعنی نجاست بھی بدن پہ نہ لگی ہوئی ہو، کپڑوں پہ نہ لگی ہوئی ہو، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہو اور بندہ باوضو بھی ہو، حد سے اصغر سے بھی پاک ہو اور حد سے اکبر سے بھی پاک ہو، یعنی اس پہ غسل بھی فرض نہ ہو اور باوضو بھی ہو۔ جو بندہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا، یعنی بدن پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں، یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے نماز کے اندر ستر عورت، جسم کے اس حصے کا ڈھانپنا، چھپانا جس کا شریعت مطہرہ نے چھپانا فرض قرار دیا ہے۔ عاقل بالغ مسلمان مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ حصہ چھپانا نماز میں فرض ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک۔ اگر کسی نے انڈرویئر پہن کے نماز پڑھی تو شرعاً نماز نہیں ہوگی، اس کی رانیں نظر آ رہی ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہیں واضح طور پر، تو اس کی نماز شرعاً نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز شروع کی اس وقت تو وجود چھپایا ہوا تھا، کپڑے تھے، دوران نماز کو حصہ کھل گیا، سطر کھل گیا، کسی حصے کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، مراد یہ ہے ایک رکن کی مقدار وہ کھلا رہا، تو اب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ عورت کے لیے شرعاً حکم کیا ہے؟ یہ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت نے اپنے منہ کی ٹکی یعنی اپنا چہرہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں یعنی ہاتھ اور اپنے دونوں پاؤں کا تلوا، اس کے علاوہ پورے بدن کو چھپا کے نماز پڑھنی ہے۔ عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہو نماز میں، یہ ہتھیلیاں نظر آ رہی ہوں اور پاؤں کے تلوے نظر آ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، شلوار تہبند وغیرہ۔ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی شلوار وغیرہ نیچے ہو، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، پاؤں کا تلوا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرے کی ٹکی کے علاوہ عورت کا ہر حصہ نماز کے اندر چھپانا یہ شرائط نماز میں سے ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اگر اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورت نے کہ جسم کے اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں یا بال نظر آ رہے ہیں تو شرعاً اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا ہاف بازو پہن کے نماز پڑھ رہی ہے کپڑے، یا ویسے بازو تو پورے ہیں، کپڑوں کو فولڈ کیا کہ عورت کا یہ حصہ نظر آ رہا ہے، تو یہ شرعاً منع ہے۔ تیسری شرط، چونکہ ہر ایک کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، ہم مختصر اختصار کے ساتھ اس کے متعلق عرض کر رہے ہیں، وقت قلیل ہے ہمارے پاس۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ جب رب کی پڑھنی ہے تو پھر ادھر منہ کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، جب پڑھنی اس کے لیے ہے نہیں، پڑھنی تو اس کے لیے ہے لیکن جس طرح اس کے رسول نے حکم دیا اس طرح پڑھو گے تو پھر نماز قابل قبول ہوگی۔ حضور نے خود فرمایا، بخاری میں حدیث صحیح ہے، فرما میرے غلاموں نمازیں ویسے پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی، فرما پڑھو ضرور لیکن پہلے مجھے تو دیکھو کہ رب کا حبیب کیسے پڑھتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھنی ہے، جیسے مصطفیٰ کریم نے پڑھی ویسے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظہر
اور عصر میں قرات خاموش ہے، یعنی آہستہ کرنی ہے، سری قرات ہے، وہاں سری ہے۔ فجر میں مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی ہے، وہاں اونچی کرنی ہے۔ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اللہ کے رسول نے ایسے ہی حکم دیا، ایسے ہی پڑھی، اب قیامت تک دنیا ایسے ہی حکم بتاتی رہے گی اور ایسے ہی پڑھتی رہے گی۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اگر تو بندہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سین حرم میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب جدھر بھی دیکھے گا کعبۃ اللہ ہے، یعنی چاروں طرف سے اب اسے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر باہر پڑھ رہا ہے تو پھر کعبہ تو نظر کوئی نہیں آ رہا، وہاں تو جدھر بھی منہ کرے گا کعبہ ہوگا، سین کعبہ میں پڑھ رہا ہے۔ اگر باہر پڑھ رہا ہے تو پھر جہت، سمت، جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ بچپن سے نیت سکھائی جاتی ہے، آگے اس کا مسئلہ آ رہا ہے میں عرض کرتا ہوں، نیت یاد کروائی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عصر فرض، وسط اللہ تعالیٰ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف۔ یہاں قبلہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا، اب یہ سمت ہے، جہت ہے، اس سمت قبلہ بنتا ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اب اس سمت کو منہ کیا جائے گا، تصور کعبہ ذہن میں لایا جائے گا، جہت کعبہ ذہن میں لا کے نماز شروع کی جائے گی کہ بھلے کعبے کے پاس نہیں ہے، خیال کعبہ تو ذہن میں ہے نا، بنتا تو ادھر ہے نا قبلہ، وہ جہت تو ذہن میں ہے۔ بندہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں قبلے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے پہاڑوں میں سفر کر رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، رات کا کہیں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، محسوس ہی کوئی نہیں ہو رہا کدھر قبلہ ہے، مسجد موجود کوئی نہیں، بندہ موجود کوئی نہیں کہ وہ بتائے کدھر قبلہ ہے۔ اور شریعت نے تو ہر مسئلے کا حل نکالا ہوا ہے، موجود ہے۔ اب حکم شرع کیا ہے کہ جب کعبہ کا رخ بتانے والا کوئی نہ ہو، بندے نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ ذہن پہ غور و فکر کرے، سوچے، تحری کرے، شریعت کی بولی میں سے کہتے ہیں، غور و غوض کرے، یار ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، جدھر ذہن مطمئن ہو جائے، توجہ کرنے کے بعد ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن غور و غوض کرنا ضروری ہے، یہ نہیں ایسے ہی یار کوئی نہیں، خیر ہے رب نے قبول کریں، جدھر منہ آئے، غور و غوض کر کے، توجہ کر کے، غور و فکر کر کے، ذہن جدھر زیادہ مطمئن ہوتا ہے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی شرط نماز کے اندر وقت کا ہونا، جس نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ابھی، وہ بھی نہیں ہوگی وقت سے پہلے، اور جس نماز کا وقت آ چکا، ختم ہو چکا، وہ بھی اب ادا نہیں پڑھی جائے گی، اب پڑھی جائے گی تو قضا کی صورت میں پڑھی جائے گی۔ ماں سوا وہ صورتیں جیسے عرفات وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا، اس کے علاوہ جس نماز کا وقت ہوگا وہی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ پاک کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے مومنوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی ہے، نماز فرض بھی ہے اور وقت مقرر میں ہے۔ اس وقت آپ اور میں عصر کے وقت میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اب یہ عصر کا وقت جاری ہے۔ اب کوئی کہے کہ افطاری کی بات تو حضرت جی تھک جاتا ہوں میں، کھانا کھا کے لیٹنا ہوتا ہے، اب میرے پاس ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم بھی گزرنا ہے، چلو مغربی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر افطاری کروں گا لیٹ جاؤں گا۔ حضرت یہ لمبی نماز ہے تراویحوں والی، اور ساتھ عشاء بھی لمبی ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے دن کا، تو ابھی عصر کے بعد ساتھ ہی میں عشاء ہی پڑھ لیتا ہوں، تراویح پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، اس نماز کا وقت ہی نہیں شروع ہوا، جب وقت ہی نہیں شروع ہوا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کی فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ہم نے اللہ کی فضل اور توفیق سے پڑھی تھی، اب کوئی کہے کہ میرے پاس وقت ہے تو صبح نہیں پڑھی تھی میں اب پڑھ لیتا ہوں، اب قضا تو پڑھ سکتا ہے لیکن ادا کا وقت چلا گیا ہے۔ ہر نماز کو اس نماز کے وقت کے اندر پڑھنا یہ شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے، یعنی وقت کے اندر پڑھیں گے تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط نیت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی،
فرما عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا یہ مستحب ہے کہ 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، ایسے یہ الفاظ پکارے جاتے ہیں، 3 رکعت نماز وتر، وتر واجب اس رات کے، اس زبان کے ساتھ کہنا مستحب ہے۔ کوئی کہے تو ثواب ملے گا، نہیں کہے گناہ نہیں ہے۔ دل کے اندر نیت کا ہونا لازم اور ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور کس وقت کی پڑھ رہا ہوں اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فقہاء نے لکھا اس کی نشانی یہ ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے آگے پوچھے تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے بھائی، فی الفور یہ جواب دے سکے کہ بھائی میں عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نیت تھی اس کی۔ اور اگر نیت ہے عصر کی نماز پڑھنے آیا، عصر کی ہی پڑھ رہا ہے، اور زبان سے نیت کرتے وقت زبان سے کچھ اور نکل گیا، کہنا یہ تھا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عصر، زبان سے ظہر نکل گیا، زبان سے فجر نکل گیا، نیت عصر کی ہے، کھڑا عصر کے وقت میں ہے، پڑھ عصر کی رہا ہے، زبان سے فجر کا بھی لفظ نکل گیا تو حرج کوئی نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ارادہ ہے دل میں، اور اسی ارادے سے مسجد میں آیا ہے، ارادے سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دھیان بھی ہو اس کی طرف۔ جیسے میں نے عرض کیا، کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اب سوچنے لگ جائے کہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں یار، کس وقت کی پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، خیال ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے توجہ ہی کوئی نہیں تھی۔ تو نیت کرنا یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ چھٹی اور آخری شرط نماز کی تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے، اس کو علماء نے فرائض میں بھی شمار کیا ہے اور شرائط میں بھی ہے۔ نماز شروع ہی تب ہوگی جب آپ لفظ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جب بھی نماز شروع کی ہے لفظ اللہ اکبر سے ہی کی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر بھی جو 2 فرض ہیں، ایک ہے قیام کرنا اور دوسرا ہے 4 تکبیریں کہنا، یعنی کھڑا ہو کے جنازہ پڑھنا یہ بھی فرض، اور 4 تکبیریں کہنا یہ بھی فرض۔ بقیہ نمازوں میں علماء نے تکبیر تحریمہ کو شرائط میں گنا ہے، یہ شرط ہے، اور شرط کا کیا حکم بیان کیا کہ شرط پائی جائے گی تو کام ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ تو نماز والا عمل جو ہے اس کا دار و مدار ان شرطوں پر ہے۔ خلاصہ دوبارہ سن لیں، نماز کی شرائط 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، باوضو ہو بندہ، غسل بھی اس پہ فرض نہ ہو، یعنی جنبی حالت میں بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت، جسم کا چھپا ہوا ہونا، مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ فرض ہے، باقی پورا بدن چھپا کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور عورت کے لیے منہ کی ٹکی، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا یہ شرط ہے، لازم ہے۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 4 وقت کا ہونا، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ نمبر 5 نیت کا ہونا، نیت ارادہ بھی ہو نماز پڑھنے کا، ایسے ہی مجبوری میں صرف سٹینڈ نہ کر رہا ہو، کسی نے پکڑا بھائی چل بھائی مسجد چل، ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، اب اس کے منہ دکھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ ہاتھ باندھ لیے، نیت ہی کوئی نہیں ہے، نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، ایسی تکبیر جس کے بعد بندے پر کھانا حرام، پینا حرام، دنیاوی گفتگو حرام، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 شرائط ہیں جو نماز کے لیے لازم اور ضروری ہیں، یہ پائی جائیں گی تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔